الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمذعنين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند خلول الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. محترم سامعین، آج 1 جنوری ہے، 2021 شروع ہو چکا ہے، اور جو مجھے حکم فرمایا گیا ہے، اگرچہ کہ سفر اتنا رہا کہ اب کچھ بولنے کی تاب بھی نہیں رہی. ابھی پرسوں ہی جو ہے میں کشمیر، سوات، مظفر آباد وغیرہ، بہت ساری لاہور اور کئی ایریاز کا وزٹ کر کے آیا. تو جناب اتنی طاقت بھی نہیں کہ کچھ بول سکوں، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع کے تحت بھی کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک شہی الاولاق سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم سید اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و غوثنا و غیثنا و مغیثنا و معیننا مولانا محمد محضن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک حبیبی سیدی یا رسول اللہ. میرے ساتھ مل کر قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کریں، تب تک کہ مزید افراد بھی حاضر ہو جائیں گے. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذي ترجى شفاعته. هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب
الحرام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ ابھی ہم نے شعر پڑھا بھی تھا، امام بوصیری عرض کرتے ہیں کہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. یہ تو وہ پیارے ہیں، یہ تو وہ پیارے ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے. لکل حول من الاحوال مقتحم، ہر جو ہے ہر خوفناک، ہر ہیبتناک کام میں، ہر مشکل میں جو ہے وہ گھستے وقت، اللہ اکبر، یعنی جس وقت آپ مشکل میں ہو تو آپ کو امید کس کی ہوتی ہے؟ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور جناب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، سید کونین، سید العربی والعجم، وجہ تخلیق کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب، اور وہ حبیب کہ جن جیسا کوئی حبیب نہیں. اللہ اکبر. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور سب سے پہلے سجدہ فرماتے ہیں، اور ان سجدوں میں جو ہے ندا کیا ہوتی ہے؟ ہم تو جناب سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں، وہاں پر اللہ کے حبیب، سارے نبیوں کے سردار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ سرکار جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی امتی، ربی امتی. اے اللہ میری امت مجھے بخش دے، اے میرے رب میری امت، میری امت. اللہ اکبر. پتا چلا کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے. بعض لوگ مسٹیک کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب 40 سال کی عمر میں جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. غلط ہے جناب. سرکار سے پوچھا گیا کہ سرکار متى وجبت لك النبوة، ترمذی شریف میں ہے، مشکات شریف میں ہے، دوسری کتب حدیث میں ہے کہ سرکار سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ کو نبوت کب ملی، نبوت آپ کے لیے کب ثابت ہو گئی؟ اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، جبکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی روح مبارک ان کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو مخلوق بنائی ہے وہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا. اللہ اکبر. اور جناب جو ہے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اللہ کے حبیب تھے، جبکہ جو ہے نہ یہ دنیا تھی، نہ جو ہے کوئی نبی تھا، نہ کوئی پیغمبر تھا، نہ کوئی مخلوق تھی. اللہ اللہ. اسی لیے سب سے پہلے اس دنیا میں تشریف لاتے ہوئے کیوں؟ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. اور اللہ کریم فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس تو وہ عظیم الشان پیغمبر تشریف لائے، مشکل میں تم پڑو اور بھاری ان پر گزرے. تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کو گراں گزرتا ہے. حریص علیکم، تم اپنے معاملات میں حریص ہو. تم کو لالچ ہے کس کی؟ اپنے معاملات کی، کہ اپنے پاس زیادہ پیسہ آئے، اپنی صحت اچھی ہو، اپنا گھر اچھا ہو، اپنی گاڑی جناب جو ہے وہ بڑی ہو، اپنا بینک بیلنس جو ہے وہ جناب بڑا ہو.
زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ بینک میں رکھا ہو، اللہ اللہ، لیکن جو ہے وہ حبیب پیارے کس طرح سے تشریف لائیں؟ حریص علیکم، اپنا جو ہے کوئی غرض نہیں ہے ان کو، اپنے لیے تو بے غرض ہیں، اللہ اللہ، لیکن حریص علیکم تمہارے لیے حریص ہیں، تمہاری خیر کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری دنیا کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مؤمنین پر نہایت مہربان۔ رؤوف جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، رؤوف کس کا صیغہ ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جب جو ہے کسی چیز کو زیادہ بیان کرنا ہوتا ہے نا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مبالغے کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رؤوف نہایت مہربان وال، سرکار کیسے ہیں؟ نہایت مہربان، رحیم، رحمت، ہمیشہ کی رحمت والے۔ یہ رحمت ایسی بھی نہیں ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے ہو، نہیں، رحیم، اللہ اکبر، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور صفت مشبہ میں جو معنی ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ مثلاً یوں سمجھیے کہ قاتل کا لفظ جو ہے، قاتل کا لفظ یہ عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے نا؟ قاتل کا لفظ عربی لفظ ہے، کیا مطلب؟ قتل کرنے والا، ٹھیک ہے نا؟ اب قتل کرنے والے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہمیشہ وہ قتل کرتا رہتا ہے؟ نہیں، کبھی اس نے قتل کیا یا کبھی قتل کر دیتا ہے، اللہ اکبر، یہ ہے اس میں فاعل، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کرتا ہے، لیکن رحیم کا صیغہ کیسا ہے؟ یہ وہ جو ہے اس میں فاعل نہیں ہے، یہ صفت مشبہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ رحم فرماتے رہتے ہیں۔ میرے آقا جو ہیں انتہائی رحم فرماتے ہیں اور ہمیشہ رحم فرماتے ہیں، اللہ اللہ۔ پہلی دفعہ اس دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یعنی بشری روپ میں پہلی دفعہ تشریف لائے، سجدہ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں جناب کہ جو ہے بچے جب پیدا ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ پچھلے زمانے کے بچے، آج کل تو ماشاءاللہ پیدا ہوتے ہی آنکھ کھول دیتے ہیں، ٹھیک، لیکن اگر تھوڑا سا جو ہے چند سال پہلے 20 25 30 سال پہلے جائیں تو جتنا پیچھے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں آنکھ کھولنے میں بھی جو ہے وہ 1 دن 2 دن لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آج سے 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے آپ جائیں تو ظاہر ہے کہ جو ہے بچے جو ہے کئی دن بعد جو ہے وہ اپنی موومنٹ کرتے تھے یا آنکھ کھولتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن سید کونین میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، ہر چیز پر اللہ کے حکم سے قدرت رکھتے ہیں۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، اور اس وقت جو ہے سرکار یہ فرما رہے ہیں ربی امتی ربی امتی ربی امتی، اللہ اللہ۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں غاروں میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور غار ہیرا میں جا کر جوانی میں جو ہے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک عبادات ادا کر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اس امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سرکار جو ہیں دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ حضرت آدم نے یوں، حضرت ابراہیم نے یوں کہا، حضرت عیسیٰ نے یوں کہا، اور پھر کہا کہ ربی امتی امتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آنسوؤں سے رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امی کو، کس کو؟ حضرت جبریل امی کو، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ اکبر، کہ حضرت جبریل امی کو بھیجا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ سرکار کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریہ وزاری فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا تھا، اس وقت بھی جانتا تھا اور ہمیشہ جانتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت جبریل امی کو جو ہے وہ بھیجا گیا کہ جائیں اور جا کر پوچھیں کہ سبب کیا ہے اتنے گریہ وزاری کا۔ حضرت جبریل امی نے جو ہے وہ عرض کی، جب پہنچے سرکار کی بارگاہ میں تو عرض کی کہ سرکار یہ سبب کیا ہے رونے کا؟ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے امت کا معاملہ ان کے سامنے کہا کہ یہ میری امت کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو، حضرت جبریل پھر واپس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو جو ہے ایک پیغام دے کر اپنے حبیب کی بارگاہ میں دوبارہ بھیجا، اپنے حبیب کی بارگاہ میں دوبارہ بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ سنرضیک فی امتک ولا نسوک او کما قال، کہ حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے، حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے، آپ کو برا نہیں لگنے دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جو ہیں جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور دیکھیے یہ جناب ہمیں اس کے اوپر ناز ہے اور فخر ہے کہ سرکار نے ہمیشہ ہمیں یاد رکھا۔ اللہ اکبر۔ جب اس دنیا سے پردہ فرمایا اور صحابہ اکرام لحد مبارک میں سرکار کو رکھنے لگے آخری دیدار کے لیے، جب چہرے سے پردہ اٹھایا، ایک صحابی حضرت فضل یا قسم بن عباس ہیں، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس یاد ہے نا جناب، سرکار کے چچا جان، ان کے بیٹے ہیں حضرت فضل۔ تو روایت میں کہیں پر حضرت فضل کا نام آتا ہے، کہیں پہ حضرت قسم کا نام آتا ہے، یہ دونوں بیٹے ہیں۔ تو ان میں سے یعنی ایک بیٹا حضرت فضل یا حضرت قسم جو ہیں وہ قبر مبارک میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو ایک دم سے میں نے اپنے کان کو سرکار کے لبہائے مبارک کے قریب کیا کہ دیکھوں تو کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں، کیا بات، کیا حکم جو ہے سرکار کے لبوں سے نکل رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنا کان سرکار کے لب کے قریب کیا تو وہاں پر آواز آ رہی تھی، ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت، اے میرے رب میری امت۔ تو اللہ اللہ، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اللہ اللہ۔ تو چنانچہ جناب ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں رکھیں، اور وہ دین جو میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، جو کہ تمام نبیوں کا دین ہے، یعنی دین اسلام، اس کے اوپر کاربند رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی۔ آج جناب پوری دنیا میں اور خاص طور پر ہمارے مملکت خداداد پاکستان میں اسلام کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں۔ بھائی ساری دنیا کرتی رہے سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک، لیکن وہ ملک جو کہ اسلام کے نام پر قائم کیا گیا، جس کی بنیاد میں 20 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا لہو شامل ہے، جس کے لیے نہ جانے کتنی بہنیں بیوہ ہوئیں، کتنی مائیں جو ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو کھویا، کتنی بہنیں ہندوؤں کے اور سکھوں کی جو ہے وہ بھیٹ چڑھ گئیں۔ اللہ اللہ۔ آج جناب اس ملک میں اسلام کے خلاف سب سے زیادہ سازش ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے جناب 1 جنوری ہے آج، 1 جنوری، ٹھیک ہے نا، نیا سال کا پہلا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم لوگوں کے معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہم نے جناب اسلامی ملک میں غیر اسلامی جو عادتیں ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، رسم و رواج ہیں، ان کو اپنانا شروع کر دیا۔ کل میں جناب تقریباً 12 بج رہے تھے، میں کہیں گیا ہوا تھا اور واپس جو ہے اپنے گھر کی طرف گیا تو 5 اسٹار چورنگی پر بالکل جناب جو ہے رستہ رکا ہوا تو تھا اور ہلا گلا ہو رہا تھا۔ کیا پتہ چلا جناب کیا کر رہے ہیں؟ نیو ایئر سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔
نیا سال منا رہے ہیں، جس امت کی مائیں بہنیں کشمیر میں بے آبرو ہو رہی ہوں، جس کے بچے برما میں قتل کیے جا رہے ہوں اور ان کے جناب جو ہے ان کو بھون کر ان کے کباب بنائے جا رہے ہوں، جس کے لاکھوں لوگ عراق میں قتل کیے گئے ہوں، افغانستان میں آج تک قتل کیے جا رہے ہوں، سیریا میں، شام میں آدھی سے زیادہ آبادی ڈسپلیس ہو چکی ہو، اپنا ملک جو ہے چھوڑ کر ادھر ادھر جانے پر مجبور ہو چکی ہو، اور جناب دسیوں لاکھ لوگ قتل ہو چکے ہوں، کیا اس کے لیے یہ جناب مناسب اقدام ہے کہ وہ خوشی منائے؟ حضرت ملک صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، کہ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں جناب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے بیت المقدس کو کافروں سے، عیسائیوں سے جو ہے وہ آزاد کرایا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جو ہے مسلمانوں کے اوپر جو ہے فکری طور پر یلغار کی جا رہی تھی، اور جناب میں نے ان کی جب تاریخ پڑھی ہے تو آج کی تاریخ کے بڑے قریب ہے۔ کیوں؟ ان کے زمانے میں پیسہ دے کر، لڑکیاں دے کر، عیش و عشرت کے سامان دے کر مسلمان نوجوانوں کو خراب کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف تو جو ہے جناب فوج کے اندر جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو ان چکروں میں لگایا جا رہا تھا، دوسری طرف عام جو لڑکے تھے ان کو جناب تصویریں بنا کر اس طرح کر کے جو ہے وہ تصویریں دکھا کر، اس زمانے میں نہ کوئی ویڈیو تھا نہ کوئی یہ تھا، لیکن اس زمانے میں جتنی جو ہے عیاشی اس طرح کی ہو سکتی تھی، نظروں کی عیاشی، وہ جناب مختلف ناموں سے اس زمانے میں پروموٹ کی جا رہی تھی۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف اور صرف یہی تھا کہ جناب مسلمان نوجوان جب ان گندی چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو پھر جناب یہ قرآن کو دیکھنے والے نہیں رہیں گے۔ جب وہ ان چکروں میں پڑیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو غیرت نہیں رہے گی، دین کی غیرت ان کی ختم ہو جائے گی۔ تو چنانچہ جناب اس لیے ان کو ان معاملات میں جو ہے مبتلا کرنے کے لیے پوری جناب کمپین چلائی گئی۔ اور اس زمانے میں ایک ملک نہیں، یورپ کے تمام ممالک جو ہیں وہ ایک طرف تھے، اللہ اکبر، اور ہمارے مسلمان ملک جو ہے اس زمانے میں جناب مختلف گروپس میں بٹے ہوئے تھے، اور ہر آدمی یہ سوچ رہا تھا، ہر حکمران یہ سوچ رہا تھا کہ جناب کسی طریقے سے اپنی حکومت بچائی جائے۔ باقی جناب بیت المقدس ان کے ہاتھ میں رہے کوئی بات نہیں، دوسرے مسلمان ان کے قبضے میں چلے جائیں کوئی بات نہیں، وہ دوسرے مسلمانوں پر جو ہے ان کے ممالک پر حملہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس زمانے میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس وقت کی جو یہ فکری الغار تھی نا اس عریانیت کی، اللہ اکبر، اس کو روکنے میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جناب اپنے مخبر، اپنے جاسوس ہر جگہ پر لگائے اور ان چیزوں کو ختم کرایا، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ جو ہے جب مسلمان نوجوان ان چیزوں میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ دین کے کام کا نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جناب دوسرے حکمرانوں کے اوپر انہوں نے جو ہے جناب اسلام کی دھاک بٹھائی، ان کو اپنے ساتھ لیا، اللہ اکبر، اور پھر جو ہے بیت المقدس کو انہوں نے آزاد کرایا۔ اس کے مقابلے میں اس زمانے میں جرمنی بھی تھا، فرانس بھی تھا، برطانیہ بھی تھا، پولینڈ بھی تھا، ہنگری بھی تھا، آسٹریا بھی تھا، تمام عالم کفر ایک ساتھ جمع، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے آزاد کرایا۔ ایک مرتبہ یعنی بیت المقدس سے آزاد ہونے سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ جناب مسکرانا، کبھی کبھار مسکرانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن آپ کو کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، آپ کو کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، تو آپ مسکراتے کیوں نہیں؟ کبھی بھی
تبسم آپ کے لبوں پر کیوں نہیں ہوتا؟ مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ کیوں نہیں ہوتی؟ کہنے لگے کہ جس کا بیت المقدس، جس کے بیت المقدس کو جو ہے کے اوپر قبضہ کر لیا گیا ہو، جس کی مسجد اقصی کی توہین کی جا رہی ہو، اور جس کے بھائی بہن جو ہیں بیت المقدس میں عیسائیوں کے ظلم و تشدد کا شکار ہوں، کیا اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ آ سکتی ہے؟ آج جناب ہم نیو ایئر سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہمارا بھائی اس ملک کے اندر، چھوڑیے جناب بات نہ کریں افغانستان کی، بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ دوسروں کی بات نہ کریں، اپنے ملک کی بات کریں. چلیں جناب ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر کتنے بچے ہیں، کتنے جناب جو ہیں مائیں ہیں، کتنی بہنیں ہیں کہ جن کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. ایسی بات کی نہیں ہے. ایک دن کھایا دوسرے دن فاقے، ایک وقت کھایا دوسرا وقت فاقے، اور آپ جو ہیں ہزاروں لاکھوں کی جو ہے آتش بازیاں کر رہے ہیں. فائر ورک کریں گے، کیا فائر ورک کریں گے نیو ایئر کے نام پر. کیا اس فائر ورک، یہ تو آتش بازی ہے نا جناب، جلی اور بجھ گئی. لوگوں کے کان جو ہے میں کڑکڑاہٹ سنائی دی، ختم ہو گئی. گرج سنائی دی، ختم ہو گئی. روشنی آئی اور ختم ہو گئی. اللہ اکبر. کل جناب جو ہے ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ یہ بچے، یہ بہنیں، یہ مائیں جو بھوکی سو گئیں، دو دن جو ہے ان کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا، اللہ اللہ اس کی وجہ سے جو ہے ان کو گھروں سے نکلنا پڑا، تو جناب اس کا جواب کون دے گا؟ نیو ایئر ہمارا ایئر نہیں ہے. نیو ایئر ہمارا ایئر نہیں ہے. یہ جو آپ شمسی سال جو ہے جو جنوری سے شروع ہوتا ہے دسمبر میں ختم ہوتا ہے، تو یہ ہمارا سال نہیں. اسلامی سال کون سا ہے جناب؟ جی ہجری سال. ہجری سال جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے، سرکار نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، تو وہاں سے ہجرت سے جو سال شروع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سن ہجری. اور پہلا مہینہ کون سا ہے جناب؟ محرم. آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذو الحجہ. پہلا مہینہ وہ ہے جو قربانی کا مہینہ ہے. سرکار کے مبارک نواسوں نے دین بچانے کے لیے قربانی دی. آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذو الحجہ، حج کا مہینہ، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام بچانے کے لیے قربانی دی، جس میں ہم سنت ابراہیمی قربانی والی سنت ادا کرتے. تو ہماری تو جناب ہمارا سال تو قربانی سے شروع ہوتا ہے. حضرت امام حسین کی، نواسہ رسول کی، شہزادہ گلگو قبا کی قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم والی قربانی جو ہے اس پہ ختم ہوتا ہے. تو یہ ہمارا سال نہیں ہے. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں گریگورین کیلنڈر. گریگری ان کا ایک پادری تھا. آپ جانتے ہیں نا جناب کہ جو ہے ان کے یہاں پریسٹ ہوتے ہیں، پادری ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا جو پادری ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پوپ. کیا کہتے ہیں؟ پوپ. وہ پوپ آف دا روم. کبھی کبھی اس کے وزٹ ہوتے ہیں ادھر ادھر، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ادھر ادھر وہ گھومتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جناب اس وقت کا جو پوپ تھا، آج سے تقریباً 1300-1400 سال پہلے، اس کا نام تھا پوپ گریگری. اس نے جناب یہ کیلنڈر بنایا تھا، اور اسی کے نام پر جو ہے اس کو گریگورین کیلنڈر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو جو ہے جناب اس کا آپ پراپر نیم جو ہے آپ تلاش کریں، انٹرنیٹ پہ تلاش کریں، کہیں پہ بھی تلاش کریں، تو اس کا نام گریگورین ہے. اس نے جناب یہ کیلنڈر بنایا تھا، کسی مسلمان نے نہیں بنایا تھا. مسلمانوں کا کیلنڈر جناب ہجری سال کا ہے. کس کا؟ ہجری سال. اور یہ سن کون سا ہے؟ 1442. اللہ اکبر. ان کا سن جو ہے 2021 ہے. ہمارا سن کون سا ہے؟ 1442. اور اس کو کس نے بنایا تھا؟ اس کو انہوں نے بنایا تھا کہ جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین من الجن والانس
قد فروا من عمر، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر کو دیکھ کر شیطان چاہے انسانوں میں سے ہوں چاہے جنوں میں سے وہ بھاگ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کیا ہوتا مطلب کوئی ہو سکتا نہیں، امپوسیبل ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آئے. سرکار نے کہا اگر ہو سکتا تو وہ کون ہوتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے ثواب آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں وہ حضرت عمر ہیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے دورہ خلافت میں مدینہ شریف میں زلزلہ آیا. امام سیوطی کہتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لے آئے. آج کل کا کوئی بھی جناب حکمران ہو کیا کہے گا کہ جناب اسلام آباد میں ارتھکویک آیا ہے، زلزلہ آیا ہے، اس نے جناب کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہیلی پیڈ کی طرف دوڑ لگانی ہے کہ مجھے جو ہے جناب اٹھا لو اوپر، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے درے کے ساتھ، اپنے کوڑے کے ساتھ جو ہے باہر تشریف لائے اور زمین کے اوپر ایک کوڑا مارا اور کہا کہ کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا کہ تو ہل رہی ہے؟ اللہ. اور جناب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ مدینہ شریف میں پھر کبھی زلزلہ نہیں آیا. اللہ. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جناب اس چیز کی بنیاد اس کیلنڈر کو شروع کیا ہے سرکار کی ہجرت سے. تو چنانچہ ہمارا کیلنڈر یہ ہے، ہمارا کام جو ہے جناب یہ نہیں ہے کہ ہم نیو ایئر منائیں، ہمارے مسلمان بھائی قتل ہو رہے ہوں شام میں، فلسطین میں، عراق میں، افغانستان میں، سیریا میں اور دنیا کے دوسرے حصے میں ہماری بہنوں کی جو ہے معاذ اللہ عزتیں محفوظ نہ ہوں، ہمارے بچوں کے کباب بنا کر برما میں کھائے جا رہے ہوں اور ہم یہاں پر جناب جو ہے فائر ورک کے اوپر، آتش بازی کے اوپر لاکھوں کی جو ہے جناب ہم دولت جو ہے وہ خرچ کریں. نہیں، ہماری دولت کس کے لیے ہے؟ غریبوں کے لیے. ہماری اسلام کی دولت کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی آئے نا، تو کوشش آپ یہ کریں کہ اگر آپ کسی غریب کو جانتے ہیں، میلاد شریف منانے کے بڑے اسٹائل ہیں جناب، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ راشن خریدیں جتنی آپ کی اوقات ہے، اس کے اوپر جناب لکھ دیں، کوئی اسٹیکر لگا دیں میلاد شریف کا تحفہ، میلاد شریف کا تحفہ، عید میلاد النبی مبارک ہو، اور غریب کی جو ہے جناب گھر پہ دے کے آ جائیں. میلاد کا میلاد من رہا ہے، سرکار راضی ہے، سرکار سب سے زیادہ اسی سے راضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کسی کے پاس کوئی ہاسپٹل میں کوئی بالکل بیمار ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جناب اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، لفافے میں پیسے رکھیں، اوپر لکھیں کہ جناب میلاد النبی مبارک، آقا کی امت کے لیے میلاد شریف کا تحفہ، اور کسی جو ہے غریب کو دے کے آ جائیں. ٹھیک ہے نا جناب؟ تو زیادہ جو ہے آپ نے کوشش اس بات کی کرنی ہے. میں کہتا ہوں کہ جناب یعنی آپ کریں جو چھوٹی موٹی جو ہے جناب آپ کوئی چراغ جلا سکتے ہیں، جھنڈے لگا سکتے ہیں، سب کیجئے، لیکن بہت زیادہ پیسہ ان چیزوں کی طرف نہیں کریں، بلکہ زیادہ پیسہ ان چیزوں کی طرف خرچ کریں کہ جس میں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، جس سے اللہ رسول زیادہ راضی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو میلاد شریف منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نیو ایئر کی، کرسمس کی، ان تمام بدعتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، کہیے آمین. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. واسطہ پیارے کا ایسا ہو، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا،
عرش پہ دھومیں مچیں وہ طیب و طاہر ملا، اور فرض سے ماتم اٹھے وہ مؤمنوں صالح گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان بالخیر نصیب فرمائے، سب کی مشکلیں آسان فرمائے، مصیبتوں کو دور فرمائے، سب کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مشترکہ جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔